بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی جدید تحقیق پر مبنی کتاب جنات کی حقیقت پڑھنے کے سلسلے کی آج ہم قسط نمبر 9 پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں صفحہ 48 سے۔ بہت پہلے ہم سنتے تھے، ممکن ہے کہ آج بھی بعض لوگ کہتے ہوں، شاید یہ حدیث نبوی بھی ہے کہ عورتوں کو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح انہیں جن چمٹ جاتا ہے۔ خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے عورتوں کو جن چمٹ جاتا ہے۔ آج کے ماڈرن اور ایڈوانس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ماڈلنگ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ آج یہ بات عجیب لگتی ہے، آج ہر عورت خوشبو اور میک اپ کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلتی ہے، لیکن کسی نے بھی آج تک کسی جن کے چمٹنے کی شکایت نہیں کی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جن سے مراد وہی بدمعاش اور سرکش گنڈے اور گمراہ لوگ ہیں جو ہر ایک آنے جانے والی عورت کو تکتے ہیں، بری نظر سے تکتے ہیں اور چھپ کر وار کرتے ہیں۔ سابقہ دور میں جب پردہ اور برقع وغیرہ کا دور تھا، جب پردہ اور برقع، مکمل پردہ اور برقع پہنتے تھے لوگ، تو ایسے بدمعاشوں کو عورت کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اگر کوئی عورت خوشبو اور عطریات وغیرہ لگا کر پردے میں باہر نکلتی تھی تو اس کی خوشبو سے ایسے گنڈے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور اس طرح اس عورت کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس طرح کے حادثات کے سدباب کے لیے یہ کہا گیا کہ خوشبو لگا کر عورتیں باہر مت نکلیں، تاکہ انہیں کسی طرح کے بھی جنات یعنی چھپے ہوئے بدمعاشوں سے نقصان نہ پہنچے۔ جنات کا مطلب چھپے ہوئے بدمعاش لیے گئے یہاں پر۔ سورہ دیکھیے، سورہ الاحقاف آیت نمبر 18، سورہ الاحقاف آیت نمبر 18 میں بھی دو قسم کے لوگوں یا جنات اور انسانوں کا ذکر آیا ہے۔ دو قسم کے لوگوں یعنی جنات اور انسانوں کا ذکر آیا ہے۔ ترجمہ ہے، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا۔ یہ ترجمہ ہے، جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے۔ اب غور کریے، دیکھیے قرآن کریم میں یہاں پر بھی لفظ جن صیغہ واحد میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی خفیہ طور پر چھپ کر بد عملی کرنے والے گروہ اور ظاہری طور پر برے کام کرنے والے گروہ جو کہ پہلے دور میں گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ موجودہ دور کے ایسے سرشت کے لوگ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اسی سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، بس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ آیت نمبر 30 کا ترجمہ، اسی آیت کا سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے، پھر کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پھر آیت نمبر 31 کا، اسی صورت کی آیت نمبر 31 اگلی آیت، اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ مذکورہ بالا آیات کو مسلسل پڑھنے اور لفظ جن کے جو رواجی معنی لیے جاتے ہیں اس کو نظر انداز کر کے آپ اس کے معنی پر غور فرمائیں تو صاف ظاہر ہوگا کہ اس میں کوئی پر اسراریت یا غیر معمولی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ایک سیدھی سی آیت ہے، صرف ہماری رواجی سوچ اور خیال کی وجہ سے ان آیات میں ہمیں غیر معمولی احساس ہوتا ہے، ورنہ تو سیدھا مطلب ان آیات کا یہی بنتا ہے کہ غیر معمولی لوگوں کا ایک گروہ جو کہ بنی اسرائیل کے یہودی جاسوس بھی ہو سکتے ہیں۔
اور ملک روم کے کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کا جب ادھر سے گزر ہوا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اللہ کی مشیت سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی طرف توجہ کی، اللہ کی مشیت سے، اور قرآن کریم کی چند آیات کو سنا، اور اپنے علاقے میں پہنچ کر اپنی قوم سے اس طرح کی باتیں کیں جو مندرجہ بالا آیات میں مذکور ہیں۔ ان آیات میں درج ذیل چند نکات قابل غور ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اس ترجمے میں جو آیات میں جو خاص لفظ ہیں وہ دیکھیں، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات بھی شور کرتے ہوئے چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کسی نے آج تک جنوں کے بولنے کی آواز سنی ہے یا ان کی آپس کی باتیں سنی ہے؟ کیا جنوں کی آواز عام انسان سن سکتا ہے جو خاموش ہو جاؤ کہتے ہیں؟ کیا وہ خود اپنی ہی آوازوں سے شور محسوس کر رہے تھے؟ کیا وہ خود اپنی ہی آوازوں سے شور محسوس کر رہے تھے کہ انہیں قرآن پڑھنے کی آواز سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی؟ اور کیا وہ جن عربی سمجھتے تھے؟ کیا جن تمام زبانیں سمجھ سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہی تھے جنہوں نے پہلی بار اس طرح کا کلام سنا، یعنی قرآن کریم سنا، تو انہوں نے آپس میں خاموش رہنے کی تلقین کی، اور ظاہر ہے کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ جاسوس جو ہیں گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے اس زمانے میں، گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور گھوڑوں کے چلنے سے جو شور ہو رہا تھا اس کو بھی انہوں نے خاموش کر کے قرآن سننے کی کوشش کی ہوگی۔ نمبر 2، وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ جماعت مکہ کے علاقے کی نہیں تھی، مکہ کے علاقے کی نہیں تھی بلکہ کہیں دور کی تھی، اس لیے خاص طور پر وہ اپنی قوم کے پاس گئے تاکہ انہیں خبردار کر دیں۔ حالانکہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جنات تقریباً ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو کیا وہاں پر کوئی مقامی جن موجود نہیں تھا؟ اور کیا وہاں یعنی مکہ کے رہنے والے جنوں نے وہ کلام پاک نہیں سنا؟ اس کے بعد نمبر 3، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ یہاں پر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا حوالہ کیوں دیا؟ حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی، اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ یا اگر جن تھے تو حضرت سلیمان کا حوالہ اور داؤد کا حوالہ کیوں نہیں دیا مثال کے طور پر؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 571 سال پہلے انجیل بھی نازل ہوئی تھی، تو پھر یہ کہنا کہ وہ کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جبکہ حضرت موسیٰ کے بعد تو انجیل نازل کی گئی تھی، اس سے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ یہودی جاسوس یا چھاپا مار تھے جو کہ تورات کو مانتے تھے اور انجیل کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے تورات کے بعد قرآن کریم کی آیات سنی تو وہ حیران رہ گئے، اور اس لیے یہ خبر دینے کے لیے وہ اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے پاس گئے، مگر ان کے لوگوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا اور وہ ایمان نہیں لائے۔ نمبر 4، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنات ایمان لے آئیں تو کیا انہیں جنت میں بھیجا جائے گا؟ حالانکہ قرآن کے مطابق کوئی بھی جن جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنوں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ روایتی جن نہیں تھے، روایتی جن جنہیں ہم جن کہتے ہیں وہ نہیں تھے، بلکہ عام طرح کے انسان ہی تھے جو کہ یہودی جاسوس بھی ہو سکتے ہیں، اور انہیں ہی قرآن کی اصطلاح میں جن کہا گیا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں ذرا سی الجھن تب ہوتی ہے جب ہم مندرجہ بالا آیات کے ضمن میں بیان کردہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ جب تفسیر پڑھتے ہیں، لوگ علماء نے جو تفسیر لکھی ہوئی ہے اپنے ذہن سے سوچ کر لکھی ہے، پڑھتے ہیں، جو کہ اسی قرآن کریم میں لکھی گئی ہے، ذیل میں ہم وہ تفسیر بھی تحریر کرتے ہیں تاکہ غور کرنے والے لوگ بہتر طریقے سے بات کو سمجھ سکیں۔ تفسیر ہے کہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا،
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ یہ تفسیر میں لکھا ہوا، اپنی مرضی سے، اپنے سوچ سے، دماغ سے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا۔ بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے۔ دیکھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ہے فتح الباری، تفسیر ابن کثیر وغیرہ۔ مندرجہ بالا تفسیر پر آپ غور فرمائیں۔ اس میں ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا جنوں پر آسمان پر جانے کے لیے سختی کی گئی ہے۔ قرآن کے مطابق آسمان کی طرف جن نہیں جاتے بلکہ شیطان آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ قرآن کے مطابق یہاں پر وہ کچھ راز کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ باتیں ستارہ شناس، کاہن اور غیب کی باتیں بتانے والوں کے دلوں میں ڈالیں اور مسلمانوں کو گمراہ کریں، لیکن آسمان کے فرشتے اس پر جلتا ہوا شعلہ مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ واپس زمین پر آ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس سلسلے کی آیت انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جن اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ سختی کرنے سے یہ کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے، اور وہ بھی زمین پر، اور جب علم ہی نہیں ہے کہ کس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے جس کے باعث آسمان پر سختی کر دی گئی ہے، تو واقعہ کا سراغ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اور قرآن کی آیت سن کر انہیں کیسے اندازہ ہوا کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے سختی کی گئی ہے؟ اور جب تک کوئی نہ بتائے انہیں یہ کیسے علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے ان پر آسمان پر جانے کی سختی لگنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا۔ یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ شریعت کے دیگر احکام انہوں نے کس سے اور کب سیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب جنوں کی دعوت پر گئے اور کب جنوں کا وفد آپ سے ملنے آیا؟ اتنی اہم باتوں کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ہے، حالانکہ اتنی اہم بات کو قرآن میں لازمی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب صرف قرآن کی تلاوت سننے کا ذکر قرآن نے کیا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کے وفد کے آنے کا ہلکا سا بھی کوئی اشارہ قرآن نے نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کی دعوت پر جانے کا ذکر کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس ملاقات میں اور دعوت میں آپ کے ساتھ کون کون سے صحابہ شامل تھے، ان باتوں کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ بعد ازاں تفسیر میں لکھا ہے کہ جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا، لیکن تفسیر میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ جنوں کی یہ ٹولی کتنے جنات پر مشتمل تھی جو کہ مسلمان ہوئے تھے، نیز ان کے بتلانے پر یا دعوت پر ان کی قوم کا کیا رد عمل ہوا؟ کیا انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا یا ان کی مخالفت کی؟ ان کی قوم کے کتنے جنات نے اسلام قبول کیا، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو انہوں نے کفار مکہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، یا پھر انہوں نے مشرکین مکہ کی طرح جہالت کا مظاہرہ نہیں کیا؟ کیا وہ جن مشرکین مکہ سے زیادہ سمجھدار تھے؟ اس طرح کی باتوں کا کوئی بھی جواب کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن جبکہ عام لوگوں کے متعلق اس طرح کی بے شمار وضاحتیں موجود ہیں کہ کن کن لوگوں نے کب کب اسلام قبول کیا اور کتنی کتنی تعداد میں اسلام قبول کیا، اور انہیں اس سلسلے میں کیا کیا تکالیف برداشت کرنی پڑی، لیکن روایتی جنوں کے متعلق اس طرح کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی۔
آج ہم نے یہ 54 صفحے تک کتاب پڑھی، 54 صفحے تک، اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی 10ویں قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم سے رابطے میں رہیں، ہم سے جڑے رہیں اور علمی استعداد میں اضافہ فرماتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔